نہیں ہے تو مانتے آتے کیا؟ جس کو مانا وہ کیسے ہے، جس کو مانا کیسے ہے، وہ کیسے ہے۔ بچپنا بعد میں، وہ پیدائشی اچھی ہے، پیدائش بعد میں، وہ ماں کے پیٹ بھی بہت اچھی ہے، ماں کا پیٹ بعد میں ہے، وہ باپ کی پشت میں بھی نور کی شکل میں بہت اچھی ہے، باپ کی پیشانی بعد میں، وہ دادا کی پیشانی بھی بہت اچھی ہے، دادا کی پیشانی بعد میں، انبیاء کی پیشانی بہت اچھی ہے، حتیٰ کہ آدم کی پیشانی بھی اللہ اکبر جب وہ سجدہ نہیں کروایا گیا بلکہ جب پیشانی میں وہ نور کی شکل میں آ گئے تو اللہ نے کہا فرشتے جھک جاؤ، پانا آدم رہے گا، سجدہ نور مصطفیٰ کو رہے گا۔ میری ماں کہتے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، سب سے اجلوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور رحمت کا ٹکڑا ہمارا نبی، جس کو سایہ ہے عرش خدا پہ جلوس ہے، وہ تمکین والا ہمارا نبی، اور منصدوں کو رضا مستعدی ہے جس کو پیدا کیا۔ توجہ کریں، کس کو؟ میرے نور کو کب؟ زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، آسمان سے، سورج سے، ستاروں کی گردش سے، لیل و نہار سے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، انبیاء سے پہلے، اصفیاء سے پہلے، اصحاب سے پہلے، اقطاب سے پہلے، ازواج سے پہلے، سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ رکھا کہاں؟ جب کچھ تھا نہیں تو رکھا کہاں؟ زمین ہوتی تو کہتے وہاں رکھا، کعبہ ہوتا تو کہتے وہاں رکھا، عرش ہوتا تو کہتے وہاں رکھا۔ ارے لامکاں بھی ہوتا ہے، لامکاں بھی تو پھر کوئی چیز ہے نہ ہو تو کہتے وہاں رکھا۔ جب کچھ تھا ہی نہیں تو رکھا پڑا، تو جو تھا وہی رکھا۔ محمد ہمارے کہاں رکھا؟ جب کوئی نہیں تھا، جو تھا اسی نے اپنے پاس رکھا۔ کون تھا؟ تو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وہاں رکھا، جو اول بھی ہے، کہاں رکھا؟ زبان سے کہہ نہیں سکتے رکھا، کہاں رکھا؟ اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے، محمد سر وحدت ہے، کوئی یہ رمز کیا جانے، محمد سر وحدت ہے، کوئی یہ رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ وہاں رکھا، پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، پھر وہ آئے دنیا میں۔ اب بات دور لمبی نہیں کرتے، ماں کے شکم میں آئے، محمد ہمارے، یہ نجات ہے، یہی نعرہ انشاءاللہ اللہ نے چاہتے قیامت میں لگے گا، محمد ہمارے۔ جو کہتے ہوئے مرو گے ہم آمنہ کے لال کا ذکر کرتے ہیں، سردی کڑاکے کی ہو تو بھی کرتے ہیں، گرمی ہو تو بھی کرتے ہیں، پر سر میں نہیں لاتے۔ ہمارے لیے کوئی موسم نہیں ہے، ہمارے لیے ایک ہی موسم ہے جسے موسم عشق کہتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ عقل کے مکتبے سے اٹھ، عشق کے میں قدیم یا، ماں کے پیٹ میں آئے۔ اب حیا کے پردے میں تھوڑا سا عرض کروں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کا دل چاہتا ہے کھٹی مٹھی چیزیں کھائیں، اور اس لیے یہودی نہیں چاہتے تھے کہ میلاد ہو، اور خدا چاہ رہا تھا کہ میلاد محمد ہمارے۔ اس سال میں نے مولانا سے کہا کہ ہو، اور کوئی چاہتا ہے تو وہ نہیں ہوتا جو اللہ چاہتا ہے۔ یہودیوں نے اپنی ٹیم بھیجی، عبداللہ ایسے ہوں گے، ہماری کتابوں میں ان کا نقشہ ہے، ان کی پیشانی میں نور محمدی ہوگا، اس لیے جاؤ اکیلے میں پاؤ تو ان کو قتل کر دو، ان کا مرڈر کر دو، ان کو ختم کر دو۔ نہ نبی کے ابا بچیں گے، نہ نبی دنیا میں، نہ نبی کی میلاد، نبی کی میلاد نہیں ہوگی۔ یہودیوں کو بھیجا،
یہودی لوگ پیچھے پیچھے ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے. حضرت عبداللہ تھے اتنے خوبصورت, جب گھر سے نکلتے تھے تو مکے کے لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے صرف عبداللہ کی زیارت کرتے تھے. ہاں بہت خوبصورت تھے میرے نبی کے ابا جان عبداللہ. بولو رضی اللہ تعالیٰ, مل کے بولو رضی اللہ تعالیٰ, بولو رضی اللہ تعالیٰ. ہاں ہم لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہیں, کیونکہ نبی کے ابا رضی اللہ عنہ نہیں تو پھر کون؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ نبی کے ابا ایمان نہیں لائے. میں نے کہا جانے کی ایمان کے ابا ایمان نہیں لائے تو پھر کس کے ابا کا کیا اعتبار ہے؟ تیری آنکھوں میں کیا ہے؟ ارے انہوں نے تو پیشانی میں نور لے کر گھوما ہے. وہ ایمان نہیں لائے تو پھر کون؟ اور پھر جس نے تیرے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا تو اس کے ابا جان کو جہنمی کہتا ہے؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتا ہوں مکتبہ فکر سے اٹھ اور عشق کے محکمے میں آ. نبی کے ابا کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا سن میرے عزیز, کیا بتاؤں تجھے, کالج اسکول پڑھنے والے چھوکروں تم انٹرنیٹ کی دنیا میں گم ہو گئے ہو. آگے کیسے رسول اللہ نے جن دائیوں کا دودھ پیا, جس کا پیا, اللہ نے اس کو کافر رہنے نہیں دیا. ایک مرتبہ اس کے سینے سے رسول اللہ کے لبائے اقدس مس ہو گئے تو اللہ کو گوارا نہ ہوا پیارے کہ جس کے سینے میں تو اپنے لبائے اقدس لگا دے وہ جہنم میں جائے. اللہ نے ہر دائی کو ایمان کی دولت عطا کی. ایک بار جس کا دودھ پینے وہ جنت میں جاتی ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی 16-17 سال تک کے رہا ہو. اس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کا عالم کیا ہو. میرا اپنا عمل تو یہ ہے, میری جب مراد پوری ہونے میں دیر ہوتی ہے تو پھر میں پنجتن کے ساتھ جن دو ناموں کو پڑھتا ہوں, ایک حضرت آمنہ کا نام, ایک حضرت عبداللہ کا نام. ہمیں اپنی اعمال پہ ناز نہیں, انہیں نسبتوں پہ ناز ہے. تو حضرت عبداللہ شکار پر عباس جان کی اجازت کر رہا تھا وہاں, اس لیے کہ عرب کے اندر ایک بات کی نا, دلوں کی بڑی غیرتیں تھی وہاں. تو حضرت وہاب نے کہا میں نے سوچا کہ میں دوڑ کے جاؤں اور دفاع کروں. عبداللہ کا جوان ہے, چاروں طرف سے گھر گئے, لیکن میرے پیر زمین نے پکڑ لیے, میں نہیں جا سکتا. پھر میں نے پتھر اٹھا کے مارنا چاہا, زمین پہ پتھر اٹھاتا ہوں تو پتھر نہیں اٹھتا. پھر میں نے چلا کے آگاہ کرنا چاہا, میری آواز نہیں نکلتی. اب میں بے بس تھا, کیا کروں؟ نہ چلا سکتا تھا, نہ جا سکتا تھا, نہ پتھر سے بھگا سکتا تھا. اسی بے کسی اور بے بسی میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے عبداللہ پہ حملہ کیا, غیب سے شیر آئے اور ان سب کو پھاڑ دیا. عبداللہ کو کچھ نہیں کیا. میں دیکھتا رہ گیا, او عبد المطلب کے شہزادے تو اتنا کمال والا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا وہاں داماد ڈھونڈ رہا ہے, اس سے بہتر کون؟ محمد ہمارے. یہ میلاد حضور کی آمد کے تذکرے, یہی میلاد ہے. اگر محدثین نے ان سندوں پر ذوق کا حکم لگایا ہے کوئی بات نہیں, ضعیف روایتیں فضائل کے باب میں مقبول ہوتی ہیں. اگر وہ موضوع ہو تو اسے قبول نہیں کرتے, لیکن یہ بات تو ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے الحمدللہ. اب وہاں آئے, اس سے پہلے کہ حضرت عبداللہ آتے وہاں آئے, عبد المطلب میرے بھائی تم عبداللہ کی شادی نہیں کرتے, جوان ہو گیا ہے نا. تو عبد المطلب کہتے ہیں وہاں میرے بھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ویسی بیٹی بھی تو ملے. تو وہاں کہتے ہیں کسی اور کو کیا, میرے گھر میں بھی تو بیٹی ہے نا آمینہ. ہاں آمینہ, اللہ اللہ. پھر طے ہو گیا. رجب کی تاریخ تھی, جمعرات کا دن تھا, نکاح ہو گیا. نکاح مینا میں ہوا. میرے نبی کی اماں ابا کا نکاح مینا میں ہوا. اگر یہ نکاح کی داستان پڑھ رہا ہوں تو جن کے نکاح نہیں ہوئے, رشتے سے جو پریشان ہیں, ذرا مراد لے لے جناب عبداللہ اور آمینہ کی نیت سے, انشاءاللہ پھر اس کی برکت دے. کواری بیٹیاں, کوارے بیٹے جو چاہتے ہیں ان کے لیے اچھے رشتے ہوں, دونوں کا نکاح کہاں ہوتا ہے؟ میدان مینا میں. جمعرات کے دن کو نکاح ہوتا ہے, رات ہی کو دونوں کی ملاقات ہوتی ہے. اللہ کی شان, جس رات کو پہلی ملاقات ہوئی اسی رات میں نور محمدی عبداللہ کی پیشانی سے نکل کے سیدہ آمینہ کے شکم میں آ گیا. اسی لیے امام احمد ابن حنبل نے لکھا, جس کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں نقل کیا, جس کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں نقل کیا, اور بھی کتب میں کثیر کتب کے اندر موجود ہے. کیا شب جمعہ میں نور محمدی, آج بھی شب جمعہ
شب جمعہ میں نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے سیدہ آمنہ کے شکم میں آیا. اس لیے امام احمد ابن حنبل کے نزدیک شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے. اس کو میرے مرشد غوث اعظم نے بھی لکھا, شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا. اللہ اکبر. اور امام احمد رضا نے تو کمال ہی کیا کہتے ہیں, جس رات شب جمعہ میں یہ نعمت ملی, اب قیامت تک یہ نعمت کہاں حاصل ہو سکتی. سبحان اللہ. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب نشر الطب میں لکھا کہ جس رات رسول اللہ کی آمد ہوئی وہ رات ہزار ہاں, ایک نہیں ہزار ہاں شبہائے قدر سے افضل ہے. کیوں؟ شب قدر میں قرآن آتا ہے, شب میلاد میں آمنہ کا لال آتا ہے, شب قدر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں, شب میلاد کے رحمت للعالمین آتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا حضور کے والدین کا نکاح ہوا پہلی رات نور محمدی, پہلی رات میں حضرت آمنہ کے شکم, جیسے شکم آمنہ میں نور منتقل ہوا, جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے, مبارک ہو حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. دریا کے مچھلیاں اور سمندر کے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے, حضور آ گئے. ارے پرندوں کو کیا ہے کیوں مبارکباد دے رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پرندوں کو, جانوروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والا ایک بندہ بھی رہے گا قیامت نہیں آئے گی. آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا, لوگ بگڑتے گئے, اتنے بگڑے کہ جانوروں کو خیال آ رہا تھا کوئی اللہ کہنے والا کہیں مٹ نہ جائے, اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا تو قیامت آئے گی تو ہم پر آئے گی, اب قیامت آئے گی تو ہم پر آئے گی. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ہر جمعہ کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق صبح کو سجدے میں چلی جاتی ہے کہ کہیں یہی صبح جمعہ کی قیامت کی صبح نہ ہو. ان کو اتنا خوف ہے قیامت کا, اور آج مسلمانوں کو کوئی خوف نہیں ہے. کوئی نشے میں, کوئی زنا میں, کوئی بدکاری میں, کوئی پاپ میں, کوئی جرائم میں. اللہ اکبر. قیامت کا خوف کرو, جرائم سے توبہ کرو. میلاد مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی آمد اسی لیے تھی تاکہ گناہوں سے رشتہ توڑ کر خدا سے ہمارے رشتے کو جوڑ دیں. میلاد کے مقصد کو سمجھو, نشے کی طرف نہ جاؤ, عورتوں سے پاک کی طرف نہ جاؤ, عورتوں کو پاک کی نظر سے نہ دیکھو, سود نہ کھاؤ, کسی پہ ظلم نہ کرو, کسی پہ زیادتی نہ کرو, لوگوں کے حقوق جانو, بیٹیوں کے حقوق ادا کرو, جانوروں کے تک حقوق ادا کرو. تو جانوروں کو خوف تھا, کیا خوف تھا؟ اللہ کہنے والا ایک بندہ رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی, مٹ جائے گا اللہ کہنے والے قیامت آئے گی. تو جب نور محمدی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں آیا تو جانور خوش ہو گئے. اب اللہ کہنے والے مٹیں گے نہیں, اب تو اتنا اللہ اللہ ہوگا کہ آسمان کی بلندیوں پر بھی اور زمین کی پستیوں میں بھی اللہ اللہ. اس لیے وہ مبارکباد دے رہے تھے. میں بات اب ختم کرنے لگا ہوں, پھر بات اور ہونے لگی, اب وہ بات میں پڑھوں گا. ایک روایت پڑھ دیتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام جب سیدہ آمنہ کے گھر سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے, بس آخری بات, محمد ہمارے, یہ یاد رکھنا, یہ اس کا آگے کا عنوان اب چلے گا. محمد ہمارے, کے بولو محمد ہمارے. حضور علیہ السلام جب حلیمہ کے گھر گئے, حلیمہ کہتی ہے, روایت پڑھ رہا ہوں حوالے کے ساتھ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی مشہور کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کہتی تھی جب میں حضور کو اپنے گھر لائی, دیکھو حضور کیسے تھے, جن کے کہنے پہ سب کو مانا, رب کو مانا. کیسے تھے سبحان اللہ, کیسے تھے. لم یات نذیر کفی نظرین مثلے کے نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو یہ سر سہے ہے, تجھ کو شہید و صدا جانا. کیسے تھے؟ حلیمہ کہتی ہے جب حضور کو لائی اس دن سے لے کے جب تک حضور میرے گھر میں رہے, اور جو کرنے بات کے کو پہنچتی, جس دن سے لائی اور جب تک رکھا, جب تک حضور میرے گھر میں رہے, مجھے کسی دن چراغ جلانے کی نوبت نہیں آئی. میرے گھر میں روشنی رہتی تھی. محمد ہمارے, محمد ہمارے, میرے گھر میں روشنی رہتی تھی. میری پاس پڑوس کی عورتوں نے کہا حلیمہ
خرچی کر دیے تو جب سویا کر تو چراغ بجھا دیا کر، فضول خرچی نہ کیا کر، تیل بچے گا تو کل کو کام آئے گا۔ حلیمہ نے کہا کس نے کہا میں چراغ جلاتی ہوں؟ کہا تیرے گھر سے تو روشنی پھوٹتی ہے رات کو، تو چراغ جلاتی ہے، فضول خرچی کرتی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کو یہ کہا گیا فضول خرچی کرتی ہے، فضول خرچی کرتی ہے، فضول خرچی کرتی ہے۔ حلیمہ نے کہا فضول خرچی نہیں کرتی، میں چراغ نہیں جلاتی، جب سے میں نے سراج منیر کو لایا ہے میرا گھر بغیر چراغ کے روشن رہتا ہے۔ تب سے حلیمہ کے گاؤں والوں کی عادت پڑ گئی، جہاں بھی روشنی کی ضرورت ہوتی تھی پھر گاؤں والے چراغ نہیں جلاتے تھے۔ کہتی تھی حلیمہ وہ آمنہ کے لال کو ذرا لے آنا، جب حضور کو لایا جاتا تو وہ ساری جگہ روشن اور منور ہو جایا کرتی۔ یہ قاضی صاحب نے لکھا ہے ثناء اللہ پانی پتی نے، کہاں تک انصاف کیا ہو جانے، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے۔ تو بات جو شروع کیا تو وہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں، اسی پہ ختم، کہ اگر سچی نیت سے نبی کی میلاد پہ چراغ بھی جلائیں، یہی بات شروع ہوئی تھی وہی ختم ہو رہی ہے۔ ہاں اتنی بات اسی نے کہا، ایسا سراج منیر ہے، ایسا وجہ کریم ہے، توری جوت کی چھل چھل جگ میں رچی، توری جوت کی چھل چھل جگ میں رچی، موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا۔ حلیمہ کا چراغ وہی تھا جسے سراج منیر کہتے تھے۔ حضور کی محبت میں اگر چراغ جلا تو میلاد کا اسے بھی کوئی گزار نہیں سکتا۔ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت سیدی شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بزرگوں کے نام آئے لیکن کیونکہ وہ ہمارے سلسلے کے ہیں، شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک سلسلہ جو بالکرام شریف میر عبدالواحد بالکرامی سے جو چشتیہ سلسلہ جاتا ہے وہ حضرت شاہ مینا لکھنوی سے آتا ہے، سلسلہ قادریہ برکاتیہ میں۔ بہت بڑے بزرگ شاہ مینا، جن کو اللہ اکبر بڑی بڑی بارگاہ لکھنؤ کی، کبھی یہ یاد رہے گا تو ان کی شان بیان کروں گا، لیکن وہ میلاد مناتے۔ دیکھو ہر اللہ والا میلاد مناتا رہا، ہر اللہ والا، بلکہ یہ کہوں اللہ نے بھی تو جس سال محبوب کو پیدا فرمانا تھا اس سال بیٹیاں پیدا ہی نہیں کی، بیٹے ہی بیٹے پیدا کیے۔ اس سال کوئی بیٹی پیدا، یہ اتفاق ہے، بولو بھائی اتفاق ہے، اس سال اہتمام ہو رہا ہے، اتفاق نہیں، اتفاق اس کو نہیں کہتے۔ پانی پھینکنے سے ہندوستان کا نقشہ نہیں بنتا، ہاں جب پانی پھینکنے سے ہندوستان کا نقشہ نہیں بنتا تو ایک سال میں ہر گھر میں بیٹے پیدا ہونا یہ بھی اتفاق نہیں ہے، محبوب کی آمد پہ انتظام ہے۔ کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی اس سال، سب بیٹی بیٹی ہوئے، کیوں؟ محبوب بیٹی پیدا ہوگی تو زندہ دفن ہوگی، بیٹی پیدا ہی نہیں کریں گے۔ اس سال کوئی زندہ دفن نہیں ہوگی تاکہ پتہ چل جائے جس سال محبوب آیا اس سال کوئی زندہ دفن ہی نہیں ہوا۔ محمد ہمارے حضور کی آمد کا سب سے پہلا صلہ کس کو ملا؟ عورت کو ملا۔ کیسے؟ جس کی کہ شکم میں آئے وہ بیوہ تھی، لوگ بیواؤں کو منوس سمجھتے تھے، بیوہ ماں کی گود میں آ کے بتایا اگر بیوہ منوس ہوتی تو ان کے شکم میں کیوں آتا۔ پھر اس سال کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، زندہ دفن ہی نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ اس پر بات آگے چلے گی کہ عورتوں کو جتنا رسول اللہ نے احسان عطا کیا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ محمد ہمارے شاہ مینا لکھنوی میلاد کرتے تھے، ہر ولی نے میلاد کیا، ہر ولی نے کیا۔ میں ایک ہی بات پڑھ سکتا ہوں، حضرت صدیق اکبر نے کیسے کیا، الحاوی الفتاوی میں موجود ہے، ہم نے تو ایک بار بہت تفصیل سے لکھا تھا اس کو، ہاں ابھی نہیں لکھا لیکن پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا، آپ کو بتائیں گے۔ امام سیوطی نے کیا، حضرت عباس نے کیا، سب کا طریقہ الگ الگ تھا، بس کیا نا طریقہ پھر وہ ہو، جیسے علم حاصل کرنے کا طریقہ رسول اللہ کے دور میں الگ تھا، آج کے دور میں الگ ہے، لیکن علم کی بات ہے نا، بس علم ہے، کوئی بھی جائز طریقہ ہو تو بات ختم کرتے ہوئے کرے ہر بل۔ حاجی امداد اللہ ماجد مکی نے بھی کیا، ہمارے حاجی صاحب سلسلہ صحابیہ کے عظیم بزرگ، اپنے وقت کے کتب، ہمارے امام شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی کے مرشد اجازت، ہمارے امام پیر میر علی شاہ صاحب کے مرشد اجازت، یعنی حاجی امداد اللہ ماجد مکی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کے وہ مرشد اجازت ہے۔ اسی طریقے سے شیخ انوار اللہ فاروقی کے مرشد، اور بھی کئی نام پڑھ سکتے ہیں لیکن اس طرف نہیں جاتے، انہوں نے بھی کیا، بہت بڑے بڑے بزرگ، شاہ عبدالعزیز نے کیا، شاہ ولی اللہ نے کیا۔ شاہ ولی اللہ تو میلاد کے بارے میں کہتے ہیں، بلکہ شاہ ولی اللہ تو اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے ابا جی تو ہر سال کرتے تھے،
انتظام نہیں ہوتا تھا تو سوکھے ہوئے چنے کا ہی فی ملاد کرتے. یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ بہت اہتمام سے ہو. اللہ نے دیا تو اہتمام کرو, نہیں دیا منہ اتار کے مت بیٹھو, جو ہے اسی پہ کرو. اس لیے کہ اس بارگاہ میں پلیٹیں نہیں دیکھی جاتی, اس بارگاہ میں پلیٹیں اور دسترخوان نہیں دیکھے جاتے, اس بارگاہ میں تو دل کی نیتیں دیکھی جاتی ہیں. شاہ عبد الرحیم نے جب کیا نا چنے پر حضور کی میلاد, تو انہوں نے خواب میں دیکھا. کیا خواب میں دیکھا؟ کہ حضور اور اپنے حضور کے یار بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں, لو عبد الرحیم نے بہت محبت سے بھیجا ہے, بہت, ہاں یہ ہے, پہنچتا بھی ہے. اگر بھیجنے والا عبد الرحیم جیسا ہو نا محدث دہلوی, تو پھر وہاں یہ محبت میں پہنچتی ہے. بہرحال شاہ مینا لکھنوی نے میلاد کی. اب میلاد میں انہوں نے چراغ جلائے, ایک نہیں سینکڑوں, بہت اہتمام سے. میلاد میں اہتمام سے ہونا چاہیے. میرے کچھ ساتھی لوگ جو ہے نا برا بھی مانتے ہیں, وہ لاتے ہیں نان کٹائی اٹھا کر کے. میں نے کہا یار تیرے گھر مہمان آئیں گے, یہی سوکھی نان کٹائی کھلائیں گے. کچھ لوگ اس کے ناراض ہوتے ہیں, یہ قرآن حدیث کی بات, کھانے پینے کی بات کہاں سے آ گئی. میں نے کہا سوچ کی بات ہے. فاتحہ میں نان کٹائی فاتحہ کراتے ہیں, یہ سوکھی. کچھ لوگ تو ابا کے پینے پر بھی, 40 پر بھی جو ہے نا وہ پاؤ بھر کھجور بیچتے ہیں. لے جاؤ امام صاحب سے, تو قرآن خوانی کرتے ہیں, اور لے جاؤ شیخ صاحب کی آنکھ سے نیاز, وہ نہیں آئی قرآن خوانی, انہوں نے اس دن نہیں آنا ہے نا. یہ بہرحال میری اپنی سوچ ہے, باقی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہے. دیکھو میری سوچ ہے, یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں. سوچ قبول کرنا کرو, چھوڑنا ہو چھوڑ دو, اپنی اپنی بات. نان کٹائی جاتے میں ناراض ہوتا ہوں کہ یہ کیا سوکھی ہوئی, تو اپنے مہمانوں کو یہ کھلاتا, نہیں میں نہیں کھلاتا. پھر مہمانوں کے لیے تو 7 رنگ کھلاتا ہے, اور جیسا مہمان ہوتا ہے ویسی ادھر کی ادھر کی بشور اور کیا کیا کھلاتا ہے. میں نے کہا اپنے مہمان کو پیش کرے تو ایسے, اور اللہ کے محبوبوں کو پیش کرے تو حیثیت ہونے کے بعد بھی ایسے. مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں تک کہاں پہنچتی ہے. میں نے کہا یہی تو فلسفہ ہے سارے ثواب کا. نام ان کا ہوگا, کام غریبوں کا ہوگا. یہ کھلانے کی جو اچھی اچھی چیزیں پہ جو فاتحہ کا تصور ہے نا, وہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم تو ہر جگہ جاتے بھی نہیں ہیں. ہاں ہم لوگ ہر جگہ نکال, یہ سیم مولوی لوگ تو اپنی پیٹ بڑا کرنے کی بات کرتے, مولوی نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ اچھا کر, تاکہ اچھے سے اچھے کھانے پہ جب تو فاتحہ دلائے گا, تو جن لوگوں کو سال پر اچھا نصیب نہیں ہوتا غربت کی وجہ سے, نام ولی کا ہوگا, کام غریبوں کا ہو جائے گا, اور غریب کا دل خوش کرے گا کھلا کر, تو خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ کیا باغستی میں پوری بنانا ہی ضروری ہے. یہ آج کل ضروری والے بڑے غیر ضروری لوگ دنیا میں نکل گئے ہیں. میں نے کہا ضروری نہیں, لیکن غیر ضروری بھی میرے بھائی نہیں ہے, کیونکہ سال بھر لوگوں کے یہاں پوریاں نہیں پکتی, تو امام جعفر صادق کے بہانے ہم غریبوں کو پوریاں کھلا دیں, 12ویں کے بہانے کھیر کھلا دیں, 11ویں کے بہانے بریانی کھلا دیں, 10ویں محرم کے بہانے کھچڑا کھلا دیں, اسی طریقے سے شب برات کے بہانے حلوہ کھلا دیں. اب پتہ چلا اپنے پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, جن کو سال بھر تک نصیب نہیں ہوتا, ان غریبوں کی اپنی طبیعت کا معاملہ ہے. آپ کہیں گے نہیں وہ تو جو چاہے بنا سکتا ہے. میں نے کہا اگر تو نے غربت دیکھا ہوگا تو تجھے پتا چلتا کہ لوگ کیسے ترستے ہیں. ترسنے والوں پر رحمت برستی ہے. اس نیاز اور فاتحہ کی شکل یہ ہے اس کا فلسفہ. اس لیے آپ سے کہتا ہوں نیاز کرو تو اچھی کرا کرو, ہاں حیثیت کے مطابق کرا کرو. سبھی کھٹائی مت لایا کرو, کھٹائی مت پڑا کرو, اچھی سے اچھی لایا کرو. ہاں آپ, یہ میری اپنی فکر ہے. ہم لوگ تو اچھی کرتے ہیں. میرے غوث, میرے مرشد غوث پاک جب رسول اللہ کے نام سے نیاز کرتے تھے, ایسی اچھی بناتے تھے. ہاں اس لیے تھوڑا اچھے کا خیال کرو. بلکہ میں تو اپنے ساتھیوں کہتا ہوں, اگر جس کے نام سے نیاز کر رہے وہ تیرے گھر آئے تو کیسا اہتمام کرے گا, وہی بس تمہیں نیاز میں اہتمام کرنا ہے. علامہ جامی کہتے ہیں تو سوئے من گزر آری, منے مسکی سے ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جانا رسول اللہ. تو شاہ مینا نے چراغ جلائے میلاد کے نام پہ, شروع بھی اسی پہ کیا, اسی پہ ختم کر چراغ جلائے. ایک صحابہ مکتب فکر والے صحابہ اس دور میں بھی کوئی رہے حضرات کیا بدت ہے, فضول خرچی اتنے سارے چراغ جلا کے رکھے. اب وہ شاہ مینا لکھنوی فرمایا مولوی صاحب تکلیف ہے جی,
اتنے نہیں جلانا چاہیے. میں کہتا ہوں کاش میلاد کے موسم میں جو لوگوں کو خیال آتا ہے اگر بیٹے کی شادی پر بھی خیال آ جائے تو میں شکر کروں گا. اس پہ تو بڑی لیٹنگ ہوتی ہے, بڑے فوکس لگتے, کمکمے امکے ڈمکے سب بہت ہوتا ہے نا. میں لوگ ابا لائٹنگ آتے ہیں حج سے تو تختیاں بھی لگتی ہے, لائٹنگ سب لگتے ہیں, پھولال یہ وہ سب ہوتے ہیں. کون کرتا ہے مجھے اس کا کوئی خیال نہیں ہے, لیکن آپ اس کو سوچیں, دور تک سوچیں. جو بھی کرتا ہوں میں کرتا ہوں, میرے محلے والے کرتے ہو, کوئی بھی کرتا ہو, کچھ بھی کرتا ہو, لیکن اتنا ضرور ہے ہم کہتے ہیں ہم نے نبی کے نام پہ جلایا تو تو جلا, بیٹے کے نام پہ تم نے جلایا تو ہم تو نہیں چلیں. اس لیے کہ ہم تو یہاں بھی نہیں چلیں گے, وہاں بھی نہیں چلیں گے, کیونکہ ہمارے دلوں میں نبی کے عشق کا چراغ چل رہا ہے. کیوں جل رہا ہے تو کہا کہ کیوں جلایا؟ میں نے کہا تو نے کیوں جلایا؟ کہا بیٹے کی محبت میں. میں نے کہا یہی تو بات ہے, بیٹا بہو کے آنے کے بعد لے کر کے چلا جائے گا تجھے سسکتا چھوڑ کر, یا تیرے کام آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن جس کے نام پہ میں جلا رہا ہوں وہ یہاں بھی کام آئے گا, وہاں بھی کام آئے گا. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, بندے کو منکر میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. وہ بیٹے کے نام پہ کرے ہمیں کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہم اس کے نام پہ کرتے ہیں. جب سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو قبر میں آمینہ کا لال کام آئے گا. شامینہ نے جلایا, کسی نے اعتراض کیا, کسی نے اعتراض کیا. حضرات فضول خرچی کا بیٹا بجھا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو شامینہ تھے نا, وہ بینا کرنے آئے تھے, مینا بینا کرنے آئے تھے, شام مینا بینا کرنے آئے تھے, یعنی آنکھ دینے آئے تھے. اب بٹا دو, بجھا دو مولوی صاحب, میلاد کے چراغ ہی بجھانا ہے تو بجھا دو. اس کو اچھا لگا یار کہ یہ کوئی بحث مباحثہ مناظرے والا آدمی نہیں ہے, سچا صوفی سیدھا سادہ آدمی. اس نے پھونکا. یہ پھونکنے پر مجھے یاد آیا کہ ایک نے بھی پھونکا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا جانے والا تھا اس کو ایک نے پھونکا تھا. حالانکہ اس کے پھونکنے سے تو تیز نہیں ہو سکتی تھی, لیکن دل میں جو لگی تھی نفرت کی وہ ظاہر ہو رہی. اس نے پھونکا, اس نے جلانے کے لیے, اس نے بجھانے کے لیے, لیکن دونوں کی نیت ایک ہی تھی, نبی کی دشمنی. پھونکا, خوش ہو رہا تھا کہ چلو آج مل گیا ہمیں موقع. پھونکا, پھر دوسرا پھونکا, تیسرا پھونکا, پھونکتے جا رہا تو خوشی سے آگے بڑھتے جا رہا, بدعت ختم کرنے آئے. لیکن جیسے دوسرا بجھا پہلا جلا, تیسرا بجھا دوسرا جلا, چوتھا بجھا تیسرا جلا, پانچواں بجھا چوتھا جلا, چھٹا بجھا پانچواں جلا, ساتواں بجھا چھٹا جلا. ادھر ادھر پھونک پھونک کر کے گویا کہ دم کرتے کرتے جناب کا دم ناک میں آ گیا. جب واپس ہوئے تو سارے جل گئے. پھر حیرت سے دیکھتا ہے حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا نادان, عشق کے نام پہ جو چراغ جلائے جاتے ہیں وہ پھونکوں سے بجھائے نہیں جاتے. مالیگاؤں مصطفیٰ بنگار بازار ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں کارپیٹ دیا جاتا ہے. ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے. ہمارا پتہ یاد رکھیں, مالیگاؤں مصطفیٰ بنگار بازار ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے.